ایسا مریض جو ہمیشہ بیمار رہتا ہے اور اس بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، یا ایسا بوڑھا جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا ہے، تو ایسے مریض اور بوڑھے روزے کو چھوڑ کر ایک مسکین کو ہر روزے کے بدلے میں کھانا دے کر روزے کا ثواب حاصل کریں۔ اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں؟ ہم روزے داروں کا مقام و مرتبہ پانے سے ہم اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں؟ ریان نامی دروازے سے جنت میں جانے سے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھیں؟ وہ بیمار اور وہ بوڑھے حضرات جو بیماری اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں۔ دودھ پلانے والی عورت، حمل والی عورت کو چھوٹ ہے کہ ان دنوں میں روزہ نہ رکھے، اگر نقصان ہوتا ہو تو وہ اپنی کنڈیشن اور اپنی حالت بہتر جانتی ہے، بعد میں قضا کر لے۔ اس کے بعد جہاں روزے بہت بڑی عبادت ہے، اس بڑی عبادت کو کرنے کے چکر میں کچھ لوگ روزہ رکھ کر کے گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ تعجب ہوگا کہ روزہ رکھ کر کے گناہ کیسے کر لیتے ہیں۔ وہ ہے شعبان کی 30ویں تاریخ۔ ایک آدمی کو 29ویں شعبان ختم ہونے کے بعد چاند نظر نہیں آیا، معتبر خبر نہیں ملی، شہادت نہیں ملی جیسی شہادت ملنی چاہیے، اور پتہ نہیں چلا کہ چاند ہوا ہے۔ اب اس کو شک ہوا، ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، چلو 30 شعبان کا روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم، شک والے دن میں جس نے روزہ رکھا اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا گناہ کر بیٹھا۔ رمضان کے استقبال کے نام پر، رمضان کی سلامی کے نام پر، الگ الگ نام دیتے ہیں، الگ الگ سماج میں، الگ الگ قوموں میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے روزے کا تعلق زیادہ تر عورتوں سے ہوتا ہے، عورتیں رکھتی ہے ایسا روزہ کہ شعبان سے رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھو، رمضان کو استقبال کرنے کے نیت سے، اس کو ویلکم کرنے کی نیت سے، بڑا مہمان آ رہا ہے اس کی تعظیم بجا لانے کی نیت سے، اور رمضان کو سلام کرنے کی نیت سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یصومن احدکم رمضان بصوم یوم او یومین، ہرگز کا لفظ عربی میں لا یصومن، ہرگز تم میں سے کوئی رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں اگر کسی کا معمول اور روٹین ہو سوموار اور جمعرات کے دن روزہ رکھنے کا، اور ان 2 دنوں میں سے کوئی دن پڑ جائے 29 اور 30 شعبان کو، تو اس کی عادت ہے سوموار اور جمعرات روزہ رکھنے کی، وہ رکھ سکتا ہے۔ تو کبھی کبھی روزہ بھی گناہ کا کام بن جاتا ہے۔ ایک تو شک کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے جو شعبان کی 30 تاریخ پڑے گی، اور رمضان سے 1-2 دن پہلے بھی روزہ نہیں رکھنا ہے، نہ تو استقبال رمضان کے نام پر، نہ تو رمضان کو سلام کرنے کے نام پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک ہدایت و توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت اور تندرستی کے ساتھ رکھ کر رمضان کا مہینہ میسر فرمائے، اور اس کے روزے رکھنے کی توفیق دے، ہمارے حق میں آسانیاں فرمائے۔ رمضان میں خاص طور سے زیادہ تلاوت قرآن کی توفیق دے، قیام اللیل اور نماز تراویح کے اہتمام کرنے کی توفیق دے، جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ابھارتے تھے۔ نبی جس کام پر ابھاریں، شوق دلائیں، وہ کام کتنی نیکی کا ہوگا، یہ ایک الگ مستقل مضمون ہے جس کو انشاءاللہ تعالی رمضان میں بیان کیا جائے گا۔ الغرض رمضان کی تیاری اس طرح سے کریں اور نیت ایسی کریں کہ اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے تحت روزہ فرض کیا ہے، تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف اور ڈر پیدا ہو،
اس مقصد کو حاصل کرنے کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا شروع کریں۔ اللہ رب العالمین بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرمائے، اور ہر آدمی کو ہم میں سے جو بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں یا کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ ان کو ان کی پریشانی اور مصیبت سے نجات دے۔ بارک اللہ لنا ولکم والقرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔